بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں 10th کلاس کی نیو بک، جس کا چیپٹر نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے۔ تو اس پہلے چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے، جو ہمارے پاس چیپٹر کا نام ہے، وہ دیا گیا ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، سوشل ریفارمز اینڈ فار دا رائٹس آف وومین، آرفنس اینڈ سلیوز۔ تو اس چیپٹر کا سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ اس ٹائٹل میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا جو ہے وہ مطلب دیا گیا ہے۔ حضرت محمد کی سوشل ریفارمز، معاشرتی اصلاحات، فار دا رائٹس، حقوق کے لیے، آف وومین، عورتوں کے، آرفنس، یتیموں کے، اینڈ سلیوز، اور غلاموں کے۔ عورتوں، یتیموں اور غلاموں کے حقوق کے لیے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی اصلاحات۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چیپٹر دیا گیا ہے۔ اس چیپٹر کا جو ہمارے پاس خلاصہ ہے اصل میں وہ ہے کیا؟ تو اس چیپٹر میں ہمیں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ جس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں 7ویں صدی کے اندر جو ہے وہ نبی جو ہیں بن کر مبعوث فرمائے گئے، نبی بن کے جو ہے وہ آپ وسلم جب وہاں پہ جلوہ افروز ہوئے، تو عرب کے جو حالات تھے وہ بہت بدتر تھے۔ وہاں پہ بالخصوص جو عورتیں تھیں، جو یتیم تھے یا جو غلام تھے، ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ جو ہے وہ روا رکھا جاتا تھا۔ تو انہی حالات کو جو ہے وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یکسر تبدیل کر دیا، یعنی کہ وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا، اور آپ نے عورتوں، غلاموں اور یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کو متعین فرمایا۔ تو چلیے اس چیپٹر کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس پیراگراف نمبر جو ہے وہ 1 ہے۔ تو پیراگراف نمبر جو 1 ہے جی، اس کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کے میننگ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ اس کے سینونیم وغیرہ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، تو یہاں سے آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کے ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جی ان کے آگے ورڈ میننگ۔ تو چلیے اب چیپٹر جو ہے اس کا پہلا پیراگراف جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ حضرت محمد خاتم النبیین از ہیں دا لاسٹ، آخری، رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ آیا ہے جی لاسٹ۔ لاسٹ ہم کہتے ہیں آخری کو، یعنی کہ فائنل، اور اگر اس کا ہم اینٹونیم دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا فرسٹ۔ ان دا 7th سینچری، 7ویں صدی میں عربیہ، عرب کی 7ویں، یعنی کہ یہاں پہ جو عرب ہے اس کی 7ویں صدی کے عرب میں، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹرانسفارم، بدل دیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا میننگ آئے گا جی بدل دیا، اس کا سینونیم ہمارے پاس آئے گا چینجڈ، اور اگر ہم اس کے اینٹونیم کی بات کریں گے تو وہ ہمارے پاس ان چینجڈ آ جائے گا۔ اچھا، جو ہمارے پاس انڈر لائن ورڈ ہے ان کا آپ نے لازمی جو ہے وہ سینونیم یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ پیپر میں موسٹلی یہی آتے ہیں۔ ہی ٹرانسفارمڈ، آپ نے تبدیل کر دیا، بدل کے رکھ دیا، ڈیپلی ٹرائبل، ڈیپلی جو شدید، ٹرائبل قبائلی، شدید جو ہے وہ قبائلی، اینڈ اور انجسٹس اور غیر منصفانہ سوسائٹی، معاشرے کو، یعنی کہ نا انصاف پسند غیر منصفانہ جو معاشرہ ہے اس کو انٹو ون، ایک اس میں بدل کے آپ نے رکھ دیا۔ کس میں جی؟ کہ 7ویں صدی میں کہ عرب معاشرے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو ایک ایسے معاشرے میں بدل دیا۔ کس میں بدل دیا جی؟ بیسڈ آن، جس کی جو ہے وہ بنیاد تھی بیسڈ آن ویلیوز، آپ نے کس میں بدل دیا جی؟ ویلیوز، یعنی کہ اقدار میں، آف جسٹس، انصاف کی، کمپیشن، رحم دلی، اینڈ ایکویلٹی، اور مساوات یا برابری میں، جس کی بنیاد انصاف، ہمدردی اور برابری کی قدریں تھیں۔ تو یہاں پہ
ہمارے پاس جو ورڈز آئے ٹرانسفارمڈ ہم کہتے ہیں جی چینجڈ کو، مطلب کہ بدل دینا. ڈیپلی جو ہمارے پاس شدید ہوتا ہے، ویری ٹیریبل ہم کہتے ہیں جی جو ہمارے پاس ہوتا ہے جی قبائلی، یعنی کہ کلان جو ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، کلان بیسڈ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا اینٹونیم ہمارے پاس ہوگا جی سویلائزڈ. انجسٹس ہم کہتے ہیں جی نا انصاف پسند یا غیر منصفانہ آپ کہہ لیں جی، ٹھیک ہے، انفیئر جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کا جو ہمارے پاس اینٹونیم ہوگا وہ ہمارے پاس جسٹ آئے گا. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آیا جی ویلیوز. تو ویلیوز ہم کہتے ہیں اقدار کو، یعنی کہ پرنسپلز جو ہوتے ہیں، اور اس کا اینٹونیم ہمارے پاس جو ہے وہ آئے گا امورالٹیز. جسٹس ہم کہتے ہیں جی انصاف کو، فیئرنس جو ہے یہ اس کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کمپیشن ہم کہتے ہیں جی رحم دلی کو، مطلب کہ کائنڈنس. اور ایکویلٹی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں مساوات، برابری کو. تو ایکویلٹی جو ہے اس کا ہمارے پاس ایکویٹی جو ہے وہ سینونیم آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس دوسرا ہو گیا پیرا. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں جی تیسری لائن کی طرف. امنگ ہز موسٹ گراؤنڈ بریکنگ ریفارمز، امنگ درمیان، ہز آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ گراؤنڈ بریکنگ انقلابی، ریفارم اصلاحات، آپ کی سب سے زیادہ انقلابی اصلاحات ور تھیں دوز ایمڈ، جن کا جو ہے وہ کیا تھا جی مقصد، یا جس میں زیادہ جو ہے وہ جن کا مقصد تھا ایٹ اپ لفٹنگ کہتے ہیں جی ترقی دینے کو، بڑھانے کو. دا موسٹ مارجنلائزڈ پسماندہ، جو بہت ہی زیادہ پسماندہ ہوتی ہیں، پسماندہ اینڈ اوپریسڈ اور مظلوم گروپس جو ہیں، اس کا یہاں پہ ہمارے پاس مطلب آئے گا جی گروپ طبقوں کو، ٹھیک ہے جی، جو گروپس ہیں ہمارے پاس مظلوم طبقوں کو، آف ہز آپ کے ٹائم، آپ کے وقت پہ، یا آپ کے جو ہے وہ وقت، ٹھیک ہے جی. تو آپ خاتون کی سب سے زیادہ انقلابی اصلاحات میں وہ اقدار شامل تھیں جن کا مقصد اس دور کے سب سے زیادہ محروم اور مظلوم طبقوں کو کیا کرنا تھا، بلند کرنا تھا. جس میں ہمارے پاس کون کون شامل ہیں جی، وومین، آرفنس اینڈ سلیوز، جس میں ہمارے پاس عورتیں، یتیم اور غلام شامل ہیں. کہ آپ کا مقصد اس دور کے سب سے زیادہ محروم مظلوم طبقوں، یعنی عورتوں، یتیموں اور غلاموں کا مقام بلند کرنا تھا. یہاں پہ ہمارے پاس ورڈ آیا جی گراؤنڈ بریکنگ ہم کہتے ہیں جی انقلابی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، انوویٹیو. اس کے بعد ریفارمز ہمارے پاس ورڈ آیا جی، ریفارمز ہم کہتے ہیں اصلاحات، یعنی کہ امپروومنٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے جی اپ لفٹنگ ہم کہتے ہیں ترقی دینا، یعنی کہ رائزنگ. اس کے بعد آیا جی ہمارے پاس مارجنلائزڈ ہم کہتے ہیں جی پسماندہ، یعنی کہ اگنورڈ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اوپریسڈ جو ہے وہ ہمارے پاس پریسڈ جو ہے وہ کہتے ہیں مظلوم کو. جو ہمارے پاس پریسیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. آرفنز ہم کہتے ہیں جی یتیموں کو. یتیم جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جی پیرنٹ لیس جو ہیں. اور سلیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس کیپٹیوز جو ہیں وہ مظلوم جو غلام ہیں ان کو کہا جاتا ہے. لاسٹ لائن ہے جی ہمارے پاس ہز ٹیچنگز، آپ کی تعلیمات، ٹو ریفارم اصلاحات کی، دا سوسائٹی معاشرے کے، آر ایمبیڈڈ وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، ان دا قرآن میں، اینڈ ہز پریکٹسز اور آپ کی سنت میں، ٹھیک ہے. پریکٹسز کہتے ہیں ویسے طریقے کو، یہاں پہ انہوں نے سنہ جو ہے اس کو کہا گیا، یعنی کہ آپ کا طریقہ، یعنی کہ سنت جو ہے اس میں شامل ہیں. معاشرتی اصلاحات کے لیے آپ کی تعلیمات، قرآن اور آپ کی عملی زندگی شامل ہے. وچ کنٹینیو جو جاری ہیں، ٹو انفلوئنس اثر انداز ہونے پہ یا اثر ڈالنے پہ، ملینز لاکھوں، اکراس دا گلوبل پوری دنیا میں، جو آج بھی دنیا میں، اچھا ملینز جو ہے یہاں پہ انہوں نے مطلب کہ جی کروڑوں، جو آج بھی دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے.
تو یہ ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پیراگراف نمبر جو ہے وہ 2 شیئر کیا جائے گا. اچھا جی, لاسٹ جو ہمارے پاس لائن ہے اس میں ورڈ آیا جی ریفارمز. ٹھیک ہے, ریفارمز ہم کہتے ہیں جی اصلاحات کو. یہ ہمارے پاس پہلے بھی ورڈ آیا ہے, یعنی کہ اس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے. امپروومنٹس وغیرہ اس کو کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے جی ایمبیڈڈ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں انکلوڈ کو. اس کے بعد ہمارے پاس پریکٹسز جو ہے ورڈ ہے, پریکٹسز کہتے ہیں جی میتھڈس کو, طریقہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. انفلوئنس کہتے ہیں جی اثر انداز ہونا, یعنی کہ افیکٹ کرنا کسی چیز کا افیکٹ. اور گلوبل ہے جی لاسٹ پہ. ٹھیک ہے, گلوبل کہتے ہیں دنیا کو, یعنی کہ ورلڈ جو ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس فرسٹ جو ہے وہ پیراگراف اختتام پذیر ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دوسرا پیراگراف جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا.